وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا۔ جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا راہ گزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صورتیں تھیں، دوسرا خطرہ راہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا ہی جا رہا تھا۔ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جرح گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار اور کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ راہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا۔ خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، بلکہ افق کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی، اب پیچھے نہ دیکھو، مکے کو ذہن سے اتارو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکے کی سمت سے نظریں ہٹائیں، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے پر چلتا چلا گیا۔ گھوڑے کی جچی تلی ناپ چل رہا تھا۔ سوار کی عمر 43 برس، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلمان اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 بروز سوار پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قیادت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خاندان کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے گھسیٹ رہی ہو، تب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کو اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ کو خود ہی موڑ لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ دخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دونوں جانوں بیٹھ گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکی۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا، اور صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ چشمہ۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درخت کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا وہ قافلہ چل رہا تھا، وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا تھا جب اس کے عزیزوں نے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 ہجری کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضرت کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس سے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرتے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا، ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوتے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ کا گھوڑا نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور ان کے لیے نیا مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکے سے یثرب مدینے کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 برس بعد خالد بھی مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا ہبل اور دیوا عزا کے دشمن محمد کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا رکا۔ 613 ہجری کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہارے عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ عبد الولید نے اپنے بیٹے کو کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور قسم ہبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ الولید نے کہا کہ لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی ابن ابو طالب نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 ہجری کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے رستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے، انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، تیسرا
तीसरा अबू सुफियान और चौथा अब्दुल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म व सितम इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसलिए मुसलमान इसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे इसका असल नाम भूल ही गए हों। तारीख ने इसे पश्ता कद, महंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है।